سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علاقے اس دھرتی اس کائنات پر دو ہی ہیں، انسان کے لحاظ سے، کہ ایک علاقہ ہے جس کو عرب کہا جاتا ہے اور دوسرا علاقہ ہے جس کو عجم کہا جاتا ہے۔ عرب کا مطلب ہے فصاحت اور بلاغت والا، بہت ہی زیادہ فصیح اور بلیغ، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کا فیصلہ اسی عرب کے متعلق فرمایا کہ اپنی کتاب قرآن مجید عربی زبان کے اندر ہی نازل فرمائے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ بھی عربی زبان کے اندر، اور جو ہمارا نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی زبان بھی عربی، کہ جیسا کہ ہمارے سر کل بتا رہے تھے کہ عرب جو عربی زبان ہے یہ بہت بڑی وسیع زبان ہے، کہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اونٹ جمل کا ایک لفظ ہے عربی کے اندر، اونٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ صرف جمل کے اونٹ کے معنی نہیں آتے، بلکہ اس کے کئی فصاحت اور بلاغت کے اندر عربی کے اندر بہت سارے 30 سے بھی زیادہ معنی چلے جاتے ہیں بنسبت دوسری زبانوں کے، اور اردو میں جیسا کہ بتایا ہمارے سر نے کہ بہت کم معنی بنتے ہیں، تو اس کے بہت کم معنی بنتے ہیں۔ تو اس پر جو عرب اور عجم تھا زمانہ جاہلیت کے اندر، تو ان دو جو انسان کی یہ دو صنف نازک تھی، اس پر ان کے حق ضائع کیے جاتے تھے، تو جس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ مکہ کے اندر بلکہ مدینہ کے اندر ایک صحابی حضرت ثابت بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات ہوتی ہے، اور وفات کے بعد تو پھر وہ بہت سارا ایک ترکہ، ایک مال، ایک جائیداد چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اس کی اولاد کتنی ہے؟ اس کی اولاد ایک لڑکا ہے وہ بھی نابالغ، اور 2 لڑکی ہیں لیکن وہ بالغ ہیں، اور ایک بیوہ۔ یہ اپنے وارث یہ صرف یہ 4 چھوڑ کے جا رہا ہے، اور عرب کے اندر اس وقت ایک قانون تھا جو ترکے کا تھا، جو وراثت کے اندر تھا، وہ یہ قانون تھا کہ جو مرنے والا مر جاتا تھا اور اس کے جو ترکہ ہوتا تھا وہ آدمی مالک ہوتا تھا جو گھوڑے پر سوار ہو اور ہاتھ میں تلوار ہو، میدان کارزار ہو، اور وہاں اپنے دشمن سے مقابلہ ہو اور مقابلے میں اس کو فتح ہو اور فتح میں مال غنیمت لے کر آئے، تو اس کو جو مرنے والا ہوتا تھا اس کا ترکہ اس کو جو قریبی ہوتا تھا رشتہ دار اس کو دیا جاتا۔ یہ ایک قانون ہے۔ اب قانون کے اعتبار سے اس کے 2 چچا زاد بھائی تھے، اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد کے، تو انہوں نے اس کے سارے ہی مال پر قبضہ کر، کیونکہ وہ نوجوان تھے اور وہ گھوڑے پر سوار ہونے والے تھے، ہاتھ میں تلوار رکھنے والے تھے، اور اپنے دشمن سے مال غنیمت حاصل کرنے والے تھے، اس لیے وہ قانون کے مطابق انہوں نے ان کے پورے ہی مال جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد وہ بے کس بے سہارا عورت پہلے ہی بیوہ ہو چکی، اور اس کی اولاد جس کا کوئی آسرا اور سہارا نہ تھا، تو وہ ایک طرف قانون کو دیکھتی ہے اور دوسری طرف اپنی زندگی کی طرف اپنی نگاہیں دوڑاتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر دل کے اندر خیال سوجھا کہ چلو ٹھیک ہے، قانون کو بھی میں تسلیم کرتی ہوں، مانتی ہوں، تو ایسا کرو کہ یہ جو میری 2 بیٹیاں ہیں تو ان لڑکوں کے نکاح میں دے دو۔ تو وہ ان کے پاس چلی جاتی ہیں اور ان سے سوال کرتی ہیں کہ میں اس وجہ سے آئی ہوں کہ آپ نے ترکے پر تو قبضہ کر ہی لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ رہ گئی میری یہ 2 بیٹیاں، تو یہ میں آپ کے نکاح میں دینا چاہتی ہوں، آپ دونوں کے۔ تو انہوں نے
کہا کہ یہ ناممکن، ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ ہم نہیں کر سکتے، انکار کر دیا، تو وہ اس کی بے کسی اور بے سہارا اور ہی زیادہ بڑھ گیا، تو وہ حتیٰ کہ سوچنے پر مجبور بالآخر حضور علیہ السلام کے پاس پہنچی، اور پہنچنے پر حضور علیہ السلام کو اپنا یہ سارا واقعہ سنایا۔ سنانے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں توقف کریں، ٹھہر جائیں، تو وہ ٹھہر گئے، توقف کیا، تو ان کو حضور علیہ السلام کو اس پر ضرور ہی یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے حق کے متعلق کوئی وحی نازل کرے گا ابھی، تو تھوڑی ہی دیر پر اللہ تعالی نے یہ وحی نازل کی، اور اس کے اندر یہ آیت نازل ہوئی کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ تو اس کے اندر اس کا عربی ترجمہ یہی ہے کہ مردوں کے لیے للرجال نصیب حصے کو کہتے ہیں، مردوں کے لیے بھی ایک حصہ مقرر ہے، والاقربون وللنساء اور قرابت والوں کے لیے بھی حصہ ہے، والنساء اور عورتوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے۔ تو اس آیت کے اندر ان حصوں کے متعلق ذکر کیا گیا، اور پھر حضور علیہ السلام پر یہ صرف یہ آیت نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا رکوع اس پر نازل ہوا قرآن پاک کی آیات کا، تو اس کے اندر ہے وہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرنے والا جو ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے حصے اس طرح ہیں کہ مرد کے لیے 2 حصے ہیں اور عورت کے لیے 1 حصہ ہے۔ تو ان کے قانون پر ہم بات کرتے ہیں، جو انہوں نے قانون بنایا کہ رشتہ داروں کو حصہ ملنا چاہیے، اور وہ بھی کون سے رشتہ دار ہوں؟ وہ رشتہ دار جو گھوڑے پر سوار ہونے والے ہیں۔ تو اس قانون پر اگر نظر دوڑاتے ہیں تو پھر اور دوسری اس کے اندر یہ شک موجود تھی اس قانون کے اندر کہ یہ رشتہ دار اور گھوڑے پر سوار ہونے والے وہ کون ہوں؟ جو اس کے رشتہ دار ہوں۔ تو ایک لحاظ سے ہم سوال کرتے ہیں اس پر کہ رشتہ دار جب ہیں تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم سب، تو کہیں نہ کہیں ہم سب کا آپس میں رشتہ ہے۔ تو اس بنا پر کہ جو مرنے والا مر کے جائے اور جو اپنا ترکہ چھوڑ کے جائے تو وہ ترکہ سب کا سب تمام انسانیت کے اندر وہ تقسیم ہو۔ جب اس بات کو اس قانون کو ادھر دیکھتے ہیں تو یہاں قانون ختم ہو جاتا ہے اس پہ کہ جب تمام انسانیت کے اندر وہ تقسیم ہو تو وہ تقسیم ناممکن ہے، کیونکہ یہ جز لا یتجزا بن جاتا ہے کہ یہ ایسا جز ہر کسی کو حصہ ملے گا جو بالکل تقسیم ہی نہیں ہو سکے گا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس صنف نازک اور مرد کے لیے بھی حصہ رکھا ہے اور عورت کے لیے بھی حصہ رکھا ہے، تو ان کے اندر اور پھر حصے میں بھی تقسیم برابر کی رکھی ہے کہ مرد کے لیے 2 حصے ہیں اور عورت کے لیے مرد کے لیے آدھا حصہ ہے اور عورت کے لیے یعنی 1/4 حصہ ہے اس مرد کا۔ تو 1 حصہ مرد کے لیے ہو گیا، 2 حصے مرد کے لیے ہو گئے، 1 حصہ عورت کے لیے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھا ہے۔ تو یہاں ایک سائل سوال کرتا ہے، سوال یہ کرتا ہے کہ 2 حصے تو لے گیا بھائی اور 1 حصہ اس کی بہن کے لیے، جبکہ اولاد برابر میں ہوتی ہے، تو یہ بہن کے لیے 1 حصہ کیوں کم کیا گیا؟ تو مجیب یہاں جواب دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو عقل سلیم کی طور پر کم مقدار میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا ہے، یعنی اگر گواہی کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو 2 عورتوں کے برابر، یعنی 1 مرد کی گواہی اور 2 عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے کہ عورت کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے یہ حصہ رکھا ہے اس کی عقل سلیم کی وجہ سے کہ عقل سلیم اس کا کم ہے مرد سے بنسبت مرد سے،
کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم کامل عطا کیا ہے اور عورت کو عقل سلیم اس کا نصف عطا کیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے کے اندر بھی وہی نصف رکھا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے حصے بنا کر تقسیم فرما دیا کہ اس کی بیوہ کو 8واں حصہ دے دیا اور اس کے بیٹے کو آدھا حصہ دے دیا، اور 2 اس کی بہنیں تھیں تو ان 2 بہنوں کو اور آدھا حصہ مل گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس طرح اس کو تقسیم کر دیا۔ تو آخر میں میں کچھ شعر کہوں گا اس پر بھی کہ جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے۔ محمد محمد جو کرتے رہو گے تو دامن مرادوں سے بھرتے رہو گے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ غنی ہے اور محتاج ہے زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا خزانہ اس کا۔ خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں یہ نہیں آتا میرا خدا اتنا مہربان کیوں ہے۔ ہنسی آتی ہے مجھے فطرت انسان پر، گناہ خود کرتا ہے لعنت بھیجتا ہے شیطان۔ دونوں عالم میں تجھے مقصود اگر آرام ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے۔ السلام علیکم۔